السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ محبت کے ساتھ درود و سلام اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد۔ ماشاءاللہ۔ اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، واہ، یعنی جلوہ گئے اعلی حضرت ہے تو، سبحان اللہ۔ بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے۔ سلامت رہے، بے شک بے شک۔ نقیب اجلاس مفتی گلزار صاحب قبلہ سے عرض کروں گا کہ میرا دعویٰ ہے، دعوے کے کچھ مقدمات ہیں، ان کو ترتیب دینا ہے، اور ترتیب کے بعد مجھے نتیجہ آپ حضرات کے ہاتھوں میں دینا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے 1-2 منٹ بڑھ جائے تو پہلے سے معاف رکھیں۔ ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں پرانی کتابوں میں بھی مسلمان کا نام دیا اور اس قرآن میں بھی تمہیں مسلمان کا نام دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی مذہب اسلام ہے جس کو فالو کرنا، قبول کرنا ضروری ہے۔ باقی سارے مذاہب، سارے ادیان، ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ قرآن نے خود فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مذہب اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اسی مذہب اسلام کو ماننے والے لوگ مسلمان کہلاتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی 2 طرح کے لوگ جو سرکار علیہ السلام کے دور میں پائے جاتے تھے۔ میں مشائخ اکرام حضرات علماء اکرام کی بھی توجہ چاہوں گا، ایک سبق سنا رہا ہوں جس کی اصلاح میں چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں جو مسلمان کہے جاتے تھے ان کی 2 طرح کی صفتیں تھیں۔ ایک وہ تھے جنہوں نے اسلام کو دل سے قبول کیا، قرآن نے ان کو بشارت دی رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ اور دوسری جماعت وہ تھی جس کا کلمہ صرف زبان تک تھا، اس کی صفت قرآن نے بیان کی یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان سے بات کہتے ہیں مگر دل سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سرکار علیہ السلام نے سورہ منافقین جب حضرات صحابہ اکرام کے سامنے پڑھی اور پڑھ کر کے سنائی تو قرآن نے کہا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ پہلی جماعت کا نام صحابہ پڑھا اور دوسری جماعت کو منافقین کی جماعت کہا گیا۔ میرے سرکار نے صرف ان 2 جماعتوں کے نام کو ذکر کر کے ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ سرکار نے ایک حدیث فرمائی، مدینہ شریف کا ٹیلہ ہے، سرکار اس پر تشریف فرما ہے، اور میرے آقا صحابہ سے پوچھتے ہیں حل ترون ما ارا۔ ابھی مفتی افضال صاحب قبلہ جو فتنوں کے تعلق سے بات کر رہے تھے، میں اسی حدیث پاک کی روشنی میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر آ رہا ہے؟ سرکار علیہ السلام کے صحابہ نے کہا نہیں۔ تب میرے آقا نے ارشاد فرمایا انی لا ارا خلال بیوتکم تقع الفتن کمواقع القطر، فرمایا میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو ایسے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے برسات کے موسم میں بارش کے قطرے گرا کرتے ہیں۔ اے میرے آقا جب دنیا میں اتنے فتنے ہو ہم کون سا راستہ اختیار کرے؟ تو اثر عبداللہ ابن مسعود کو سنیے گا، آپ کہتے ہیں خطا لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبیل اللہ۔ سرکار نے ایک سیدھی لائن کھینچ کر فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے دنیا کے اندر بہت سی جماعتیں ہیں، ہم سیدھا راستہ کہاں تلاش کریں؟ سیدھے راستہ ہمیں کہاں ملے گا؟ اس کا بھی طریقہ اللہ
के रसूल ने इरशाद फरमा दिया और कुरान की आयतों ने बता दिया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। ये इनाम वाली जमात कौन है? कुरान ने कहा उलाइकल लदीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। ये हजरत औलिया की जमात है। हमने कहा इन औलिया की जमात को क्यों माना जाए? कहा सुनिए, इनको मानने की वजह यह है कि इनकी जबान पर अल्लाह का कलाम जारी रहता है। एक हदीस जिसको इमाम मुस्लिम ने और इमाम बुखारी ने रिवायत किया है, हजरत अबू हुरैरा हदीस के रावी है। आप फरमाते हैं कालन नबीयो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लक़द काना फीमा क़ब्लकुम रिजालुल मुहद्दिसूना फयकू फी उम्मती अहदुन फहुवा उमर। सरकार ने फरमाया सुनो, अगर मेरी सरकार फरमाते हैं पिछले जमाने के अंदर कुछ लोग ऐसे होते थे जिनसे बातें की जाती थी, फरमाया अगर इस उम्मत में कोई है तो वो उमर है। ये हदीस फजीलत के लिए है, इख्तिसास और खास करने के लिए नहीं है। हमने जब वहाब इब्ने मुनब्बे को पढ़ा, उन्होंने फरमाया सुनो, रजुल मुहद्दिस किसको कहते हैं? मैं यजरी अला लिसानिहि सवाब मिन गैर कस्दिन। फरमाया रजुल मुहद्दिस वो होता है जिसकी जबान पर बगैर इरादे के हक जारी हो जाया करता है। अगर तफसील में जाऊं तो वक्त बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा उनकी जबान होती है फरमान खुदाए ताला का हुआ करता है। ये वही जमात है जिसके लिए रब ने फरमाया था हत्ता कुन्तु समाहुल्लदी यस्माउ बिही व बसरहुल्लदी युबसिरु बिही व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहुल्लती यमशी बिहा। फरमाया मैं उसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी जबान हो जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसकी आंख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, और मैं उसका पैर हो जाता हूँ जिससे वो चला करता है, मैं उसका हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। अल्लाह हाथ पैर से पाक है, मतलब ये है आज़ा उसके होते हैं लेकिन चलने की ताकत अल्लाह ताला की तरफ से हुआ करती है। बगैर इरादे के उसकी जबान पे हक जारी हो जाता है। अब यहाँ एक मसला ये आता है, एक वो वली कामिल है जो पुख्ता ईमान के साथ आला हजरत की जबान में ये कहकर दुनिया से गया, लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। मैं यहाँ पर ही बड़े पवागे तो एक बात कह रहा हूँ सफाई के साथ, खानकाह हशमतिया का एक सबूत यहाँ बैठा हुआ है, हम इनको सबूत बोल रहे हैं, उन कबूतों से हमें कोई ताल्लुक नहीं है जिन्होंने माहौल को खराब करके रखा है। और हमारी खामोशी को हमारी लाइल्मी और कमजोरी मत समझिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब वक्त आएगा तुम्हारी कली खोलने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ अगर जमीन के अंदर वाले और जमीन के ऊपर वालों में इख्तिलाफ हो जाए, हुजूर कायदे मिल्लत ने रात तर्जमा किया था इस हदीस का, मतन मैं पढ़ रहा हूँ, यासर अब्दुल्लाह इब्ने मसूद है, मन काना मुस्तन्नन फलियस्तन्ना बिमन कदमात फइन्नल हय्या ला तुमनु अलैहिल फितना। फरमाया अगर रास्ता इख्तियार करना है, तुम्हारे सामने दो चीजें हो, जमीन वाले कुछ कह रहे हो, जमीन के अंदर वाला कुछ कह रहा हो, अब किसको फॉलो करना है, किसको इख्तियार करना है? आपने फरमाया रास्ता उसका इख्तियार करो जो हालत ईमान में दुनिया से चला गया है, इसलिए कि जो जमीन पर है वो कभी भी फितने में मुब्तला हो सकता है, कभी भी किसी के बहकावे में आ सकता है, किसी के जाती और किसी की जाती महफिल का दर्स उसके जहनो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ सकता है। इसलिए फरमाया रास्ता उसका इख्तियार करो। आज के दौर में मैंने पहले एक जुमला बोला था, इस बस्म से मकसूद है इस्लाह मफासिद। अगर एक तरफ लफ्ज़ बरेलवी की इस्तिलाह पर जमीन वाले एतराज करे और एक तरफ जमीन के अंदर वाला मेरा मुर्शिदे गिरामी उसका सही माना बताए, अब ऐसी सूरत में हम आपसे पूछना चाहते हैं फॉलो आप किसको करोगे? जमीन पर रहने वालों को फॉलो करोगे या जमीन के अंदर जो इस्लाम और मजहब और मसलक आला हजरत की सच्ची पहचान बन के गया है, बोलो उसी को इख्तियार करोगे ना? अब आप कहेंगे मौलाना आला सरकार ताजुश्शरिया की एक किताब है जिसका नाम मिरातुन नज़रिया बेजवाबिल बरेलविया। अब मैं जो अगले जुमले बोल रहा हूँ जो हुजूर कायदे मिल्लत के इल्म पर आज तरह तरह के मामलात को उठाते हैं, सब खून मारने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहता, अल्हम्दुलिल्लाह अब के जो मुकद्दमात हैं उनका इफादा करने वाली जात मेरे हुजूर कायदे मिल्लत की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ दो जुमले हैं। सरकार ताजुश्शरिया ने एक जगह फरमाया
تسمیت اہل سنتی بالبریلویتی دیدن الدوبندیہ. آپ نے فرمایا ہم اہل سنت کو بریلوی کا نام دینا یہ دیوبندیوں کی عادت ہے. اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا. اب دوسرا جملہ سنیے گا. سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا اب آپ نے فرمایا بریلوی اور مسلک اعلی حضرت اس دور میں مذہب اہل سنت کی پہچان بن گئی ہے. اب یہاں دو جملے ہیں. ایک طرف سرکار تاج الشریعہ وہ فرما رہے ہیں, دوسری طرف یہ فرما رہے ہیں, اور لوگوں نے پہلے جملے کو لے کر استدلال کر دیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلے جملے کو سرکار تاج الشریعہ نے جو انکار کیا تھا, ناپسند کیا تھا, وہ دراصل ایک خاص صورت تھی. اہل علم یہاں تشریف فرما ہے واقعیت عین اللہ عموم لہا. یہ فقہ ہمیں ایک ضابطہ بتاتے ہیں خاص واقعے میں عمومیت نہیں پائی جاتی. سرکار تاج الشریعہ نے اس خاص معنی کا انکار اس لیے کیا تھا خاص صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے. آپ نے اس صورت میں کہا تھا جب دیابنا نے اتہمونا بالخروج عن الاسلام والمسلمین, جب انہوں نے یہ تہمت لگائی کہ بریلوی کا معنی اسلام سے دور ہونا ہے, بریلویت کا معنی مسلمانوں کی جماعت سے دور ہونا ہے, تب سرکار تاج الشریعہ نے کہا بریلویت اس معنی میں ہم کبھی قبول نہیں کرتے, اس معنی میں کبھی قبول نہیں کرتے. لیکن اسی کتاب کے حاشیے میں یہ جملہ موجود ہے البریلویت ہم الصوفیت الصافیت والسواد الاعظم من اہل السنت والجماعہ وعلماء دیوبند سموہم بالبریلویہ ضد انفسہم. آپ نے فرمایا سنو بریلویت کس کو کہتے ہیں؟ صوفیہ صافیہ کی جماعت کو بریلویت کہتے ہیں, سواد اعظم کو بریلویت کہتے ہیں, اہل سنت کی پاکیزہ جماعت کو بریلویت کہا جاتا ہے. اور فرمایا یہ علماء بریلوی ہے وہ اپنے خلاف ہمیں بریلوی کہتے ہیں. ذرا غور فرمائیے گا, ایک جملے پہ ذرا غور کریں. اگلا جملہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا سنو ومن عاداتہم انہم یسمون بالبریلوی کل من کان علی عقیدۃ السلف من اہل السنت والجماعہ وعلی طریقۃ الصوفیہ نسبۃ الی الامام احمد رضا خان البریلوی رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا سنو آج کے دور میں یہ دیابنا ہر اس بندے کو کہتے ہیں بریلوی جو عقیدہ اسلاف پر ہے, اہل سنت کے عقیدے پر ہے, جو بزرگوں کے عقیدے پر ہے, جس کا یہ کہنا ہے اور کوئی غیب کا تم سے نیہا ہو بھلا, جس کا یہ کہنا ہے لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ہم نے حدیثیں پڑھائی ہے. جب دو حدیثوں میں تضاد ہوتا ہے بظاہر تو اس کی صحیح تعویل کی جاتی ہے. ہم نے یہ تعویل پیش کر دی لیکن ہمیں اپنے علم پر ناز نہیں ہے, اپنی تعویل پر فخر نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے توجیہ القولی بما لا یرضی بہ القائل کے طویل سے آپ بول رہے ہیں تو دروازہ کھلا ہے, آپ اس کی ایسی تعویل لے کر کے آئے جو تعویل بالکل درست ہو. اور یاد رکھیں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں, اعلی حضرت نے فرمایا ہے جب مومن کوئی بات بولے تو مسلمان کے کلمات میں محمل حسن کو تلاش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, ایک مفتی کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم نے اپنے محمل حسن کو تلاش کر کے اور یہاں دونوں میں تطبیق دے دی. اب اس کے علاوہ اگر کوئی چاہتا ہے تو ایسا معنی لے کر آئے جو دونوں چیزیں دونوں معنی درست ہو جائیں. حضرت نے فرمایا اب بریلوی اور مسلک اعلی حضرت ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے جو نہ رافضی ہے نہ خارجی ہے نہ دیوبندی ہے. اور آپ نے فرمایا جو اس اصطلاح سے چڑھتا ہے وہ اعلی حضرت امام اہل سنت سے نہیں حسد کر رہا ہے بلکہ وہ اس اصطلاح اہل سنت سے کی مخالفت کر رہا ہے. ہم کسی کو مخالفت کی اجازت نہیں دیتے. ہم تو یہی کہتے ہیں اے بریلی میرا باب جنت ہے تو, یعنی جلوہ گئے اعلی حضرت ہے تو, بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو, یہ تیری مرکزی سلامت رہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام.